ثاقب رشید صاحب، امن کے دائی علمبردار جن کو کہا جاتا ہے، ہم یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چیپٹر کلوز ہو گیا، جو حالیہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں، جو واقعات دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ جو شہادت ہوئی ہے حسن نصر اللہ صاحب کی، اس کے اندر بھی اس سے قبل جو ان کے سربراہ تھے حزب اللہ کے وہ بھی شہید ہوئے تھے، تو اس سے وہ تحریکیں بھی نہیں رکتی، لیکن اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا ہم ایک گلوبل وار کی طرف جا سکتے ہیں؟ ایک تو حسن نصر اللہ صاحب کی جو زندگی ہے، اگر اس پر ہم دیکھیں تو 32 سال انہوں نے حزب اللہ کے جو ہے وہ سربراہ رہے ہیں۔ 1992 میں جو اس کے پہلے سربراہ تھے وہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے کمان سنبھالی اور مشرق وسطیٰ میں ایک طاقتور ایک مزاحمتی تحریک کے وہ سربراہ تھے، اور انہوں نے 2005 میں جب لبنان میں رفیق حریری جو وزیر اعظم تھے لبنان کے، ان کا قتل ہوا، تو اس کے بعد وہاں پہ جو مختلف گروپس تھے ان میں ثالثی کا کردار بھی ادا کیا۔ اسی طرح لبنان کی پارلیمنٹ میں بھی جو ہے وہ ان کے لوگ موجود تھے۔ عمومی طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت ٹائٹ تھا، کیونکہ جو جدید دور ہے، ابھی ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا کہ جو واکی ٹاکی تھے یا پیجرز پہ جو حملے ہوئے، جس طرح وہاں پہ جو اسرائیل نے اس کو استعمال کر کے وہ حملے کیے، تو جو جدید طریقے ہیں اس طرح حملے کرنے کے اور جو آئیڈینٹیفائی کرنے کے کون کہاں پہ ہے، تو اس حوالے سے بھی سیکیورٹی بہت ٹائٹ تھی۔ لیکن اس لحاظ سے ایسے لگتا ہے کہ اسرائیل بہت آگے جا چکا ہے، اور اسرائیل نے جو ہے وہ حسن نصر اللہ ان کو جو ہے وہ ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو 7 اکتوبر 2023 سے آج تک تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، 8-10 دن رہ گئے ہیں، تو 1 سال میں 3 بڑے جو ہے وہ اٹیک ہوئے۔ ایک تو وہاں پہ جو غزہ میں تقریباً 40,000 کے قریب جو ہے اس سے زائد جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہوئے، اور تقریباً 80-90 ہزار جو ہے وہ زخمی ہوئے، بے گھر ہوئے لاکھوں میں۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو جو ایرانی صدر تھے ان کی جو ہلاکت تھی وہ بھی مبینہ طور پر اس پہ بہت سارے سوالات ہیں۔ اسی طرح اسماعیل ہانیہ کو ایران کے اندر جا کر اٹیک کیا گیا، ڈائریکٹ اٹیک کیا گیا ان کو، مطلب حماس کے جو سربراہ تھے ان کو بھی اسی 1 سال میں اسرائیل نے نشانہ بنایا، اور جو یہ حزب اللہ کے سربراہ ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اس جنگ کو پھیلانا تو چاہتا ہے، اور اس جنگ میں وہ جیت بھی رہا ہے، کیونکہ جب اٹیکس ہوئے، ابھی ایران کے جو مختلف جو ان کے ایرانی جوہری سائنسدان ہیں ان پہ اٹیکس ہوتے رہے ہیں، پاسداران انقلاب کے ان کے جو لوگ ہیں ان پہ اٹیکس ہوتے رہے ہیں۔ جب اٹیک ہوا ہے ہم نے یہ سنا ہے کہ اب اس کا بدلہ لیا جائے گا، اب اس کا بدلہ لیا جائے گا، اب اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ بدلہ تو نہیں لیا جا رہا، لیکن اسرائیل جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے، اور ڈائریکٹ اٹیک کر رہا ہے، اور اس جنگ کو بڑھانا چاہتا ہے۔ نیتن یاہو نے کل جو سپیچ بھی کی اس میں یہ کہا کہ ایران کی ہر جگہ جو ہے وہ ہمارے نشانے پہ ہے، ہم جس کو بھی نشانہ بنانا چاہیں کسی وقت بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لبنان ہو یا اسرائیل ہو یا غزہ میں جو مظالم جو ہے وہ اس طرح ڈھا رہا ہے، خاص طور پر غزہ کی اگر بات کروں تو وہاں پر جو دنیا کا جو رسپانس ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی روک نہیں پا رہا؟ جی بات کمپلیٹ کیجئے گا۔ کوئی نہیں روک پا رہا، وہ تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ، اس کے اتحادی اس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ اس قسم کی کاروائیاں جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، کوئی اس کو روک نہیں رہا، وہ آگے سے آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ ثاقب رشید صاحب، اگر کوئی بندہ، ایک تو یہ پوائنٹس بتائے گئے ہیں، یہ ہمیشہ سے بات کی جاتی ہے، خاص طور پر جو ووٹرز ہیں، جو عام عوام میں وہ بات کرتے ہیں کہ آپ مل بیٹھ کے سیاسی معاملات تمام سیاسی پارٹی ڈیل کیوں نہیں کر لیتی؟ تو یہ ہمیشہ سے سوال رہا ہے، ہر دور میں رہا ہے۔ اور دوسرا سوال کہ اگر کوئی اسٹیٹ کو آ کے للکارے گا تو اسٹیٹ اجازت دے گی کہ آؤ دوبارہ للکار کے جاؤ، بھائی ہمیں آؤ، دھمکیاں پھر سے لگا کے جاؤ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مذاکرات کی بات ہم کرتے ہیں اس کا جواب پی ٹی آئی یا عمران خان ان کی جانب سے یہ آتا ہے کہ ہم نے مینڈیٹ پہ بات کرنی ہے، ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے۔ تو اب اگر مینڈیٹ پہ بات ہونی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے ہی بات کی جائے جو بینیفیشری ہیں اس کے تو یہ اس کے علاوہ بھی ملٹیپل جو ہے وہ ریزنز موجود ہیں، تو جس کی بنیاد پر مذاکرات والا معاملہ آج تک بھی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔
اور حکومت کی جانب سے بھی کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے گئے کہ جس سے جو ہے وہ یہ مذاکرات کا سلسلہ آگے چل سکتا ہے، یا ان سے وعدہ وعید ہی کر لیتے کہ ہم جو ہے وہ اس کی تحقیقات کروا لیتے ہیں جو آپ مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں۔ تو مذاکرات والا معاملہ تو اس لیے جو ہے وہ رکا ہوا ہے۔ جہاں تک بات ہے احتجاج کی، اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس وقت بھی جو گنڈا پور ہیں، علی امین گنڈا پور، ان کا قافلہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ قریب ہے اسلام آباد کے، اور راول پنڈی میں بھی لیاقت باغ کے ارد گرد جو لائٹس ہیں وہ آف کر دی گئی ہیں۔ کچھ کارکنان مری روڈ پہنچے تھے، شیلنگ بہت زیادہ ہوئی جو آ رہے تھے خیبر پختونخوا سے کچھ لوگ یا پنڈی میں بھی۔ لیکن اس سارے معاملے میں ایک چیز ضرور پی ٹی آئی کو میرے خیال میں مد نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ ان کا الزام ہے، وہ بھگت بھی چکے ہیں اس معاملے کو، اور ان کے کارکنان اس وقت بھی جیلوں میں ہیں، بہت ملٹری کی کسٹڈی میں بھی ہیں۔ میں 9 مئی کے واقعات کی بات کر رہا ہوں، وہ جو واقعات ہوئے تھے وہ کسی طور پہ بھی جسٹیفائی نہیں کیے جا سکتے۔ وہ جو انسٹیٹیوشنز کی جو بلڈنگز تھی، عمارات تھیں، ان پر جو حملے ہوئے تھے وہ کسی طور پر جسٹیفائی نہیں کیے جا سکتے، اور ان کا خمیازہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، کارکنان، پوری پولیٹیکل پارٹی نے بھگتا تھا۔ تو وہ ابھی 9 مئی 2023 بہت دور نہیں گیا، ابھی 1.5 سال ہوا ہے۔ تو اس سارے سینیریو میں اس وقت جو ہے وہ اندھیرا چھا چکا ہے۔ علی امین گنڈا پور ایک قافلہ لے کر پہنچ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے قافلے مختلف جگہوں پہ ہیں۔ تو اس میں کوئی تصادم کوئی ایسا ہو جائے، یا جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ اس ہجوم میں کچھ شرپسند عناصر بھی ہو سکتے ہیں جن کی جانب سے کچھ ایسا کیا جائے جو دوبارہ ان کو بھگتنا پڑے، تو یہ ان کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ یہ اس قسم کی سپیس نہ دیں، کیونکہ سپیس دیں گے تو پھر ان چیزیں ان کے خلاف استعمال ہوں گی، کیونکہ سسٹم اس وقت بھی پی ٹی آئی کے خلاف ہے۔ دوسری جو بات ہے کہ جو حکومت ہے اس کے تو کام ہی نرالے ہیں۔ بہتر یہی ہوتا جس طرح راؤ صاحب نے کہا کہ وہ آتے تقاریر کر کے واپس چلے جاتے۔ یہ سنجانی کا جلسہ ہم نے دیکھا، آئے چلے گئے، تقاریر ہوئی، چلیں آبجیکشنیبل تھیں، اس کو ہم نے ڈسکس کیا، بات ختم ہو گئی۔ لاہور میں 2 سے 6 بجے تک جلسہ تھا، 6 بجے لائٹس انہوں نے آف کی، بات ختم ہو گئی، وہ آئے اور چلے گئے۔ اور یہاں پہ بھی بہتر ہوتا کہ یہ جس طرح راول پنڈی کو بلاک کیا گیا، جو ایک تو جو شہری ہیں، عام شہری ہیں، وہ متاثر ہو رہے ہیں، ایئرپورٹ جانے والے لوگ جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں، جو موٹر وے سے اور جی ٹی روڈ سے آنے والے لوگ ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ وہ پیغام جو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے اس طرح نہ جاتا جو حکومت نے خود پہنچانے میں پورا جو ہے وہ ان کا ساتھ دیا ہے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ چیزیں تصادم کی طرف نہیں جانی چاہیے۔ باقی آئینی حق ہے پرامن احتجاج کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا، حکومت کو بھی تھوڑی سی سپیس دینی چاہیے۔ اب چیزیں وہ نہیں ہیں، ان کی مرکز میں 80 یا 100 جو لوگ ہیں قومی اسمبلی میں، سینٹ میں ان کی اچھی خاصی تعداد ہے، ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، دوسرے صوبے میں 100 کے لوگ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں ہے، سندھ میں صوبائی اسمبلی میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے سسٹم کا، اس جمہوری سسٹم کا وہ حصہ ہیں، اور پبلک نے ان کو ووٹ دیا ہے، وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، نمائندے ہیں پبلک کے۔ تو اس لیے ان کو بالکل آپ سائیڈ لائن کریں گے تو پھر یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ اس کا الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ عدم استحکام کی صورت میں، یا جو سچویشن یہ ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے نیگیٹو اثرات ہی حکومت پہ پڑتے ہیں۔ تو بہتر ہو کہ گورنمنٹ بھی تھوڑا سا سپیس دے۔ یہ تو میل ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے یہ ایک تو جاری ہے، تو میل ملاقاتوں کے اندر اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی گفتگو سن کے تو یہ لگتا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں وہ تو بنیں گی ہی بنیں گی۔ اب معاملہ کیا یہاں پر ڈیڈ لاک میں ہے اتحادیوں کے ساتھ اور اپوزیشن کے ساتھ بھی کہ چیف جسٹس کون ہوگا؟ یہ تو طے ہو گیا، ایسا لگ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی ملاقاتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، بلاول صاحب بہت متحرک ہیں، انہوں نے سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب بھی کیا، اسی طرح جو میڈیا ٹاکس میں بھی بڑے وہ ایکٹیو نظر آئے، بڑے اگریسو جو ہے وہ نظر آئے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے مستقبل کے سینیریو میں کہیں ان کو مین پوزیشن پہ لانے کی یا ان کو جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا کے ساتھ جو ملاقات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اور مولانا، انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم ڈرافٹ تیار کریں گے اپنا، اور اس میں پھر فردر جو ہے وہ بات کر لیں گے۔ اسی طرح
پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی بات ہوئی تو پی ٹی آئی بھی یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ بھی کوئی آئینی ترامیم پروپوز کر سکتے ہیں یا کوئی ڈرافٹ بنائیں تو ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ مولانا کا یہ بھی موقف ہے کہ کنسنسس ڈیولپ ہو، اس میں اپوزیشن کو بھی لایا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ترامیم کی جائیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو آئینی عدالت پہ مولانا متفق نظر آتے ہیں، لیکن ایک چیز جو انڈر ڈسکشن آئے گی کہ کیا آئینی عدالت کے اختیارات کیا ہوں گے۔ پریویس جو ڈرافٹ تھا اس میں سپریم کورٹ کے اوپر اس کو رکھا گیا تھا، تو اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ جیسے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کمپرومائز کرنے اور حکومت ایک کنٹرول رکھنے کے لیے سپریم کورٹ پر اس کو جو ہے وہ لا رہی ہے۔ اس پہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کہاں تک جو ہے وہ اس پر متفق ہوتے ہیں۔ دوسرا، ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی ابھی جو ہے وہ واضح نہیں ہے کہ مولانا اس پہ متفق ہوتے ہیں یا نہیں، جو ہے وہ متفق نہیں ہوتے۔ اب سپریم کورٹ میں جو 63A والا معاملہ ہے، سب کی نظریں اس پہ ہیں۔ 30 سپٹمبر ہے، 30 سپٹمبر کا فیصلہ آنا ہے۔ پھر گورنمنٹ نے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ دوبارہ سے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بلانے جا رہے ہیں اور ایک اٹیمپٹ لی جائے گی۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کا نوٹیفیکیشن 3 ماہ پہلے ہوا تھا اور اس وقت 28 دن ابھی ایک مہینہ رہ گیا، ایک مہینے سے کم رہ گیا، ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ ابھی تک جسٹس منصور علی شاہ کا